اہل حدیث کے ہی ایک بڑے قائد، مرکزی لیڈر، انہوں نے 2-3 دفعہ یہ موضوع چھیڑا اور ہم نے کہ یہ اہل حدیث کے بارے میں غلط فہمی ہے کہ اہل حدیث اہل البیت سے بغض رکھتے ہیں یا نفرت رکھتے ہیں یا دور روتے ہیں. یہ بالکل غلط فہمی ہے. وہ کتابیں لے کر آئے اہل حدیث کی، بڑے بزرگوں کی سیرت کی کتاب لے کر آئے، اور سیرت کی کتاب میں انہوں نے ائمہ اثنا عشر کا نام بتایا. اس میں امام بھی لکھا ہوا ہے، علیہ السلام بھی لکھا ہوا ہے. تو ان کا یہ فرمانا تھا کہ اہل حدیث اپنی پیدائش میں اور اپنے پرورش میں اور اپنے تاریخ میں حسینی ہے. لیکن یہ بعد میں ایک طبقہ ایسا پیدا آیا ہے ناصبی، جنہوں نے اہل البیت کے دشمنوں کی تعریفیں شروع کر دی ہیں دیگر مقاصد کے تحت. تو اہل حدیث کی جو بنیاد ہے، بڑے بڑے اکابرین بر صغیر کے اندر اہل حدیث کے، جیسے نواب صدیق حسن خان صاحب ہیں، ان کی کتابیں ہیں جن کے اندر اہل البیت کا جس عظمت کے ساتھ، جس شان کے ساتھ ذکر ہے، تو وہ بڑے ان کے اکابرین میں سے ہیں. اسی طرح ان کے اور اب وہ جو نام ان کا بھول گیا، تھوڑا یہ حافظہ میرا کمزور ہے ناموں کے حوالے سے. تو ان کی کتاب ہے سیرت کی کتاب. اس سیرت کی کتاب میں ایک چیپٹر پورا ائمہ اہل البیت علیہ السلام کے بارے میں، اور بڑے آداب کے ساتھ، انہی آداب کے ساتھ جو شیعہ ذکر کرتے ہیں، یعنی امام اور علیہ السلام. اسی طرح آپ اگر مسجد النبی میں چلے جائیں، مسجد النبی کا ایک اوپن ہال موجود ہے جس پہ چھت نہیں ہے. پرانی مسجد جو تھی، اب تو پھیل کے کافی بڑی ہو گئی ہے، لیکن وہ پرانی مسجد جو بالکل روضہ رسول کے سامنے ہے، روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جو مسجد ہے، اور اس کے پرانا ایک اوپن ہال ہے جو چھتریاں جس میں کھلتی ہیں. اس کے چاروں طرف اگر آپ دیکھیں تو ائمہ اثنا عشر کے نام لکھے ہوئے ہیں. عثمانی دور میں لکھے گئے تھے جب یہ مسجد النبی ترکوں کے اختیار میں تھی. انہوں نے وہ نام لکھے، اور شیعہ طرز پر نام ہے: امام حسین علیہ السلام، حسین ابن علی علیہ السلام، حسن ابن علی علیہ السلام، علی ابن حسین علیہ السلام. تمام ائمہ بار، اور امام مہدی کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مہدی الحی، زندہ ہیں یہ مہدی، اور ان کے ساتھ بھی علیہ السلام لکھا ہوا. تو 12 ائمہ کے نام زیر سعودیہ اہل حدیث کے اختیار میں ہیں، مسجد النبی ان کے اختیار میں ہے. تو وہاں پر یہ نام خود دلیل ہیں کہ اہل حدیث قبول کرتے ہیں. لیکن ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا ہے، جیسے بریلوی، کوئی سوچ سکتا تھا کہ بریلویوں میں اہل بیت کے دشمنوں کی تعریف کرنے والے پیدا ہو جائیں؟ سوچ کوئی نہیں سکتا تھا. بریلوی جن کا نظریہ ہی عشق رسول، محبت رسول، محبت اہل. لیکن آج یہ ایسا طبقہ پیدا ہو گیا ہے کہ جو کھل کے اہل البیت کے دشمنوں کے اور یزید تک کو احترام کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اعتراض کرتے ہیں. تو یہ ایک سمجھے آخر الزمان کی علامتیں ہیں کہ اہل حدیث جو اہل البیت سے اپنے ثبوتوں اور کتابوں کی شہادت سے، میں کہہ رہا ہوں، میں کوئی ویسے تو میں ہر ایک کا احترام کرتا ہوں. ایک اہل دیوبند آئے مفتی صاحب، تو کہنے لگے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کسی کی بے حرمتی، بے احترامی نہیں کرتے، سب کی تعریفیں، احترام کرتے ہیں، لیکن میں آپ سے تنقید سننا چاہتا ہوں. چونکہ آپ تو دیوبند نہیں ہیں، آپ شیعہ ہیں، تو یقینی بات ہے کہ دیوبند کے بارے میں آپ تنقیدی نگاہ رکھتے ہیں، تو وہ آپ تنقید کریں مجھ پر، مجھے پسند ہے. چونکہ آپ تعریف کرتے ہیں، تو اسی طرح اب تعریف تو ہم سب کی کرتے ہیں، احترام سب کا کرتے ہیں. اختلاف بھی ہے اور احترام بھی ہے، دونوں ہیں. لیکن حقیقت میں جو اہل حدیث کے بزرگوں نے، اور وہ موجود ہیں اور وہ دکھا بھی سکتے ہیں ٹی وی پر بھی، اور انہوں نے کیا بھی ہے یہ کام، وہ کتابیں بھی آپ کو دکھائی جا سکتی ہیں. کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ کتاب ہمیں اس کی ایک فوٹو سٹیٹ کر کے یا کچھ دیں تاکہ ہم اپنی لائبریری میں پروف ثبوت کے طور پر رکھیں. وعدہ دیا انہوں نے، لیکن ابھی تک ہمیں ملی نہیں ہے. یہ کتاب ری پرنٹ ہوئی ہے پاکستان میں، لیکن اس میں سے یہ چیپٹر نکال دیا گیا ہے ائمہ اہل البیت علیہ السلام کی تکریم کا. اور اس طرح کی کئی کتابیں ہیں، ایک دو نہیں ہیں، متعدد کتابیں. یہ ایک خاص تفکر پیدا ہوا ہے جو اہل البیت کے مقام کو گھٹاتے ہیں یا اہل البیت کے دشمنوں کی تعریف کرتے ہیں. یہ اس آخری دور کی پیداوار ایک طبقہ ہے جو سیاسی یا کاروباری مقاصد کے لیے پیدا کیا گیا.